ناظرین، ہم یہاں جو ہے کمل مندر سے نکل کر ہم نے آٹو پکڑا۔ جب ہم نے آٹو والے سے بات کیا تو آٹو والے کہنے لگے کہ بھائی ہم کمل مندر سے انڈیا گیٹ جانے کے لیے 150 روپے لیں گے، اس سے کم ہرگز نہیں ہوگا۔ بہرحال ہم نے بات چیت کر کے 150 روپے میں ہم تیار ہو گئے، اور یہ آٹو والے بھائی جو ہے ہمیں انڈیا گیٹ کی طرف لے کر چل پڑے۔ یہ دہلی کبھی کبھار اتنا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے کہ مت پوچھئے، اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ آٹو والے ہمیں جو ہے وہاں تک پہنچائیں گے، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے انڈیا گیٹ سے پوری تفصیل کے ساتھ میں۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے آخر تک کے، انشاءاللہ پورا انڈیا گیٹ میں وہاں پر جو شہداء کے نام ہیں وہ بھی دکھاؤں گا، جو بھارتی جنگ آزادی کی جو مجاہدین ہیں ان کی جگہ بھی دکھاؤں گا، اور ساری چیزیں میں انشاءاللہ دکھانے کی کوشش کروں گا۔ آپ میرے ساتھ بنے رہیے۔ تو یہ ہے انڈیا گیٹ کا انٹری پوائنٹ، انٹری گیٹ۔ ہم نیچے چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں۔ شاید تھوڑی بہت چیکنگ ہوتی ہے سامان وغیرہ کی، اور اس کے بعد اندر جانے دیا جاتا ہے۔ یہ عجب ماجرا ہم نے دیکھا، لال قلعے میں بھی اور انڈیا گیٹ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ تاریخی چیزیں رکھنے کے بجائے صرف تصویریں لگا دی گئی ہے، فوٹو، اور اس کے نیچے کچھ تحریریں لکھ دی گئی ہے، بس اتنا ہی۔ گویا کہ آپ جو بھی تاریخی مقامات گھومیں گے تو وہاں دیواریں اور تصویر اور تحریر ہی نظر آئے گی، ان کی باقیات نظر نہیں آئے گی۔ پتہ نہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ ایک دوسرا میوزیم بنایا ہے، وہاں پر ساری چیزوں کو منتقل کر دیا گیا، پتہ نہیں، واللہ عالم۔ یہ ہے انڈیا گیٹ۔ یہاں لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں، عیاشی کرنے کے لیے آتے ہیں، عیاشی تو نہیں کہہ سکتے، سیر و تفریح کرنے کے لیے آتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ کوئی عجوبہ ہوگا، لیکن کوئی عجوبہ نہیں۔ ہمیں بھی عجوبہ ہونے کا ایک یہ جنون چڑھا ہوا تھا، لیکن آ کر دیکھا تو ایک لمبی ترنگی عمارت بنی ہوئی ہے، گیٹ نما، بس وہی انڈیا گیٹ ہے۔ لیکن ہر جگہ تو سیکیورٹی رہتی ہے، ہر جگہ سیکیورٹی ہے، یہاں بھی سیکیورٹی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو دکھاؤں گا آگے چل کر کے۔ ہمیں اصل میں جس چیز کا شوق تھا وہ شہید مارگ دیکھنے کا شوق تھا، لیکن پتہ نہیں چل رہا کدھر ہے۔ تو پوچھنے پر ہمیں ایک ملٹری فورس نے بتایا یہاں پر، تو ان کے ایڈریس پر ہم یہاں آئے، لیکن یہاں اتنی سخت چیکنگ ہو رہی تھی کہ میرے جیب میں کچھ تمباکو وغیرہ کی پتیاں رکھی ہوئی تھی، وہ بھی نکال کر پھینکوا دیا گیا، اور پھر ہم نے انٹری ماری یہاں سے۔ دیکھیے بہت ہی خوبصورت پارک بنایا ہوا ہے یہاں پر، یہ دیکھیے، دیکھنے میں جو مزہ آتا ہے یقیناً۔ دونوں طرف، دائیں بائیں دونوں طرف جو ہے خوبصورت پارک بنایا گیا ہے،
اور ہمارے پیچھے وہ انڈیا گیٹ رہ گیا، اور یہ دیکھیں شہید مارگ ہے، یہ شہید مارگ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ جو آپ کو لال لال ٹیلا نما دکھ رہا ہے، یہ ٹیلا نما نہیں بلکہ یہاں پر جنگ آزادی کے شہیدوں کے نام ہیں یہاں پر، ان میں سے ہر تختے کے اوپر جنگ آزادی کے شہیدوں کے نام موجود ہیں۔ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ سب جو ہے جنگ آزادی کے شہیدوں کے نام ہیں، جو ملک کو آزاد کرانے میں جنہوں نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، ان کا نام یہاں لکھا گیا ہے۔ اور یہ شہید مارگ چاروں طرف ہے، بیچ میں ایک کھمبا نما ہے جس میں آگ جلتی رہتی ہے۔ اسی کو اصل شہید مارگ کا مرکز کہا جاتا ہے۔ ہم یہاں سے نیچے، آپ کو میں نیچے لے کر چلتا ہوں، دیکھتے ہیں نیچے کیا ہے۔ تو یہاں سے نیچے جو پہلے میں نے اوپر آپ کو دکھایا کہ اوپر میں جو ہے شہیدوں کے نام موجود تھے، اب نیچے سے یہاں کچھ چیزیں، تصویریں، کچھ تاریخی جو ہے اقتباسات آپ کو ملیں گے کہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں کب کب جنگیں ہوئی، کتنی بار جنگیں ہوئی، بنگلہ دیش کب آزاد ہوا، کس کی وجہ سے آزاد ہوا، یہ ساری چیزیں جو ہے ایک تاریخی جملے لکھ دیے گئے ہیں، تاریخی اقتباسات۔ یہ اس کو اصل شہید مارگ کہا جاتا ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ایک کھمبا نما، اس کے اندر آگ جلتی رہتی ہے، اور یہاں پر صرف آپ کو یہاں پر بھی تاریخی چیزیں ملنے کے بجائے، باقیات ملنے کے بجائے، آپ کو یہاں پر بھی جو ہے کچھ تصویریں ملے گی، اور اس کے نیچے اس کی کچھ تاریخی وضاحت ملے گی۔ جیسے یہ دیکھیے، شاید آپ کو تصویر میں نظر آ رہی ہو، لونگے والا کی جو لڑائی ہوئی تھی، بہت ہی خونخوار لڑائیاں ہوئی تھی پنجاب میں، لونگے والا میں، اس کے تعلق سے کچھ جو ہے تصویر نما اور کچھ جملے، پیراگراف لکھا ہوا ہے یہاں پر، دیکھ رہے ہیں؟ شاید پڑھنے میں نہ آئے، لیکن میں آپ کو پوری تصویر دکھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں، دیکھ رہے ہیں؟ بس اتنا سا دکھایا گیا ہے۔ یہ دیکھیے، آگے چلتے ہیں کیا ہے۔ یہاں پر بھی وہی کچھ باتیں ہیں۔ اس طرح سے تاریخی مقامات کو صرف جو ہے تصویر اور کچھ اقتباسات سے پر کر دیا گیا ہے، لیکن پتہ نہیں کہ اصل جو تاریخی چیزیں ہوتی تھی پہلے زمانے کے بادشاہوں کی، اور جنگوں میں جو چیزیں، جن چیزوں کے ذریعے لڑی گئی ہے،
وہ چیزیں اب تک کے نظر نہیں آئی سوائے لال قلعے میں چند ایک تلواروں کے، اور بہادر شاہ ظفر کا ایک لباس تھا وہ نظر آیا، بس۔ بس لوگ اسی میں فوٹو کھنچا رہے ہیں، اب یہ کچھ رکھے ہوئے ہیں۔ بس فوٹو ہی فوٹو ہے، دیکھ لیجئے، اور کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی فوٹو ہی ہے۔ بس دیکھتے جائیے آپ، یہ تصویریں ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، جس کو چترکاری کہہ لیجئے، دیوار کے اوپر ایک نقش کو ظاہر کر کے دکھانے کی کوشش کی گئی ہے، بس اتنا ہی ہے، آرٹ کے ذریعے سے۔ ایک چیز دیکھیے، یہ جو آدمی بیچ میں کھڑا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تقریباً آدھا آدھا گھنٹہ اسی طرح سے کھڑا رہتا ہے، ہلتا بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو تھوڑی دیر کے لیے شک لگنے لگا کہ کہیں ڈپلیکیٹ آدمی تو نہیں ہے، لیکن جب ہم نے پوچھا تو کہا نہیں، یہ ڈپلیکیٹ آدمی اسٹیپ بائی اسٹیپ آدھا آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اور شہید مارگ کے لیے یہ یہاں آگ جلتی رہتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر وہاں قریب جانا تو منع ہے، الاؤڈ نہیں ہے، میں آپ کو زوم کر کے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، اب اس میں کیا عجوبہ ہے مجھے تو نہیں معلوم، بہرحال ہم یہ ساری چیزیں دیکھ کر باہر آ گئے، معلوم نہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ پورے گراؤنڈ کے اندر آپ، پورے انڈیا گیٹ گراؤنڈ کے اندر جب آپ شہید مارگ کے اندر داخل ہوں گے تو نیچے زمین کے اوپر بیٹھنا منع ہے، اور نہیں کہیں تھوک سکتے ہیں، نہ کچھ کچرا وغیرہ کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ جس جگہ بیٹھنا ہے، بیٹھنے کی جگہ بنی بھی بس وہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ سب دیکھ رہے ہیں، یہ شہیدوں کے نام ہیں، مجاہدین ہندوستان کے شہیدوں کے نام چاروں طرف سے، اور یہ ایک کتبہ لگا ہوا ہے۔ اور میں نے تو ڈھونڈا بھی نہیں، اور میں نے زیادہ دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے نام ہیں، ساری قوم سے زیادہ مسلمانوں کے نام ہیں، جنہوں نے جنگ آزادی میں جو ہے حصہ لیا، اور جنہوں نے باضابطہ طور پر اپنی جانوں کو قربان کیا اس ملک کو آزاد کرانے میں، صرف ان کا نام باقی رہ گیا ہے۔ یہ صرف کاغذات میں اور پتھروں کے اندر ہے، اور حقیقت میں ان کو بھی بھلائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاریخ سے ان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی، اور اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ مسلمانوں کا بھارت میں اب کوئی بلیدان نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ حقیقت میں سب سے زیادہ، بلکہ سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، انگریزوں کے خلاف جنہوں نے آواز بلند کی تھی، وہ مسلمان ہی تھے، اور مسلمانوں ہی نے جو ہے ان کو ان چیزوں کو تعلق سے جو ہے آگاہ کیا تھا لوگوں کو۔ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آیا تو آپ جو ہے
ہمارا لال قلعہ والا دونوں ایپیسوڈ دیکھ لیجئے، آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ بلکہ میں تو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ لال قلعہ ٹکٹ لے کر اندر گھوم آئیے ایک بار، قسم خدا کی وہاں جانے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سچے دیش بھکت ہیں، اور جو ہے بھارتی نے انگریزوں کو بھگانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، وہ ساری چیزیں وہاں سنائی دیتی ہے، اور کچھ چیزیں باقیات وغیرہ رکھی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ نہیں۔ اور یہاں تو تصویریں ہیں، نام ہے، اور بس ایک کتبہ ہے، کچھ تاریخی چیزیں لکھی گئی ہے، تاریخی باتیں لکھی گئی ہے، دیکھ رہے ہیں یہ بھی بھارت پاکستانی جو 1971 میں بتایا گیا، جو 1971 میں بنگلہ دیش جو آزاد ہوا تھا پاکستان سے، تو وہ تاریخی چیزیں لکھ دی گئی ہے۔ آپ اسے آسانی سے جو ہے پاؤز کر کے ویڈیو کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ابھی بھی کتبہ کے اوپر نام لکھا ہی جا رہا ہے، اب پتہ نہیں یہ نئے لوگوں کا نام ہے یا ابھی بھی تاریخ میں ان ناموں کا اندراج ہونا باقی یہاں پر، واللہ عالم، مجھے معلوم نہیں ہے۔ لیکن دیکھ رہا ہوں ابھی بہت سارے پتھر خالی ہیں، اور بہت سارے پتھروں پر نقش کیے جا رہے ہیں، ڈیزائن کی جا رہی ہے، اور بہت سارے پتھروں کے اوپر صفائی کا کام جاری ہے۔ لیکن پارک کے حساب سے، گھومنے کے حساب سے بہت اچھی جگہ ہے، بس اہمیت اور ادب کا خاص یہاں لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کی رعایت کی جاتی ہے۔ بیٹھنے کے لیے مستقل جگہیں ہیں یہاں بنی ہوئی، ہر جگہ آپ نہیں بیٹھ سکتے، اور نہ ہی نیچے بیٹھ سکتے، نہ ہی کہیں تھوک سکتے ہیں۔ اگر دیکھ لیا تو آپ کے اوپر پینلٹی لگ جائے گی، اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، جیل بھی ہو سکتا ہے، تو شہید مارگ ہے یہ۔ تو ہم گھومتے چاروں طرف ہم نے پوری طرح سے گھوم لیا۔ ہم نے تو آج کھانا بھی نہیں کھایا دوپہر کا، کھانا کھانے بھی بھول گئے، اور ہم آپ کو جو ہے انڈیا گیٹ پوری طرح سے چاروں طرف ہم نے آپ کو دکھا دیا۔ یہاں کچھ پروگرام چل رہا تھا، پتہ نہیں جو ہے کوئی آنے والے تھے یا کچھ خاص پروگرام تھا، ہمیں وہاں کے سیکورٹی گارڈ نے وہاں سے ہٹنے کے لیے کہہ دیا تھا، ہم وہاں سے ہٹائے۔
لیکن ایک چیز دیکھ کر بڑا دکھ ہوا کہ اب جگہ جگہ پر LCD اور LED وغیرہ لگی ہوئی، جہاں پر ویڈیو کے ذریعے آپ کو تاریخی چیزیں دکھائی جاتی ہے، تصویر ویڈیو کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ واللہ عالم ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ میں نے تو سنا تھا کہ میوزیم ہوتا ہے، میوزیم کے اندر وہ باقیات رکھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو کچھ نظر نہیں آیا۔ پورا ہم نے شہید مارگ دیکھ لیا، پورا انڈیا گیٹ دیکھ لیا، لیکن کوئی باقیات فوجیوں کے ہمیں نظر نہیں آئے، اور نہ ہی پچھلے زمانے کے بادشاہوں کے، نہ ہی پچھلے زمانے کے جو جنگ آزادی کے ہیرو تھے ان کی چیزیں نظر نہیں آئے۔ یہاں بھی دیکھیں بورڈ لگا ہوا ہے، کتبہ لگا ہوا ہے، دیکھ لیجئے بھی کیا پڑھیں گے۔ یہاں کچھ نقشے بنے ہوئے ہیں جو اسٹیل پلیٹ کے اوپر کیا گیا ہے۔ بہرحال اب جاتے ہیں دوسری طرف، کیا ہے دیکھتے ہیں اس طرف۔ یہاں سے ہم باہر نکل جائیں گے، اور ہم تو تقریباً باہر آ چکے ہیں، اور مین گیٹ کی طرف، مین گیٹ کا راستہ کون سا ہے معلوم نہیں، وہ پوچھنے پر معلوم ہوگا۔ تھکاوٹ تو بہت ہو گئی ہے، لیکن کیا کریں، چلنا ہے۔ آپ کو انڈیا گیٹ بھی ہم نے دکھا دیا، تو آپ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ذرا مہربانی فرما کر اب میرے ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا، اور اگر اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتے ہیں انڈیا گیٹ گھر بیٹھے، تو ان تک بھی پہنچا دیجئے گا، شیئر بھی کر دیجئے گا، اور انشاءاللہ میں اور بھی چیزیں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا وقتاً فوقتاً۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ ان چیزوں کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، تاکہ جو ہے، اور بیل کا آئیکن جو ہے ضرور دبا لیجئے گا، تاکہ میرا جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک پہنچ جائے، آپ اسے بآسانی دیکھ سکیں۔ بس یہ خوبصورت مناظر رہ گئے، دیکھ لیجئے۔ پارک ہے، یہ پارک تو آپ کو ہر جگہ مل جائے گا۔ یہ فوارے، فاؤنٹین، یہ پانی جس میں گھٹنے پر پانی ہے، زیادہ پانی وانی نہیں ہے، بلکہ گھٹنے پر پانی ہے۔ یہ جو آپ لال کلر کا جو پتھر دیکھ رہے ہیں نا، یہ لال کلر پینٹ ہوتا ہے، لیکن اس طریقے سے پینٹ کیا گیا ہے کہ دیکھنے میں تاریخی لگے، ایک عجیب سا لگے۔ بس مقصد ہوتا ہے زائرین کو متحیر کرنا، تعجب میں ڈالنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو ہم نے تقریباً انڈیا گیٹ کا پورا حصہ جو ہے پھر لیا،
میوزیم تو ہمیں کہیں نہیں ملا، بس شہید مارگ دیکھنے کو ملا، لال قلعہ بھی دیکھ آئے، اسی طرح سے جامع مسجد بھی دیکھ کر آئے، اس کی بھی ویڈیو ہم نے ڈالی ہوئی ہے، اگر تلاش کریں گے تو وہ بھی مل جائے گا۔ تو بس پارک ہے، جو ہم نے کئی جگہ پر ایسے پارک دیکھے ہیں، ہوا خوری کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ، ٹائم پاس کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، بس اتنا ہی رہ گیا ہے اب۔ تو چلیے اب چلتے ہیں دوسری اور کل ہم آپ کے لیے کوئی اور چیز لے